فلسطین میں بڑھتی ہوئی یہودی ہجرت اور بڑھتی ہوئی کشیدگی 19ویں صدی کے اختتام اور 20ویں صدی کے آغاز میں فلسطین ایک ایسا خطہ تھا جہاں مسلمان عیسائی یہودی صدیوں سے مختلف ادوار میں ساتھ رہتے آئے تھے۔ اگرچہ اختلافات موجود تھے مگر بڑے پیمانے پر تصادم کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ حالات نے ایک نیا رخ اختیار کیا اور یہ تبدیلی صرف فلسطین تک محدود نہ رہی بلکہ پوری مشرق وسطیٰ کی سیاست پر اثر انداز ہوئی۔ سن 1917 میں بلفور اعلامیہ جاری ہوا جس میں برطانوی حکومت نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی وطن کے قیام کی حمایت کا اظہار کیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب برطانیہ کو فلسطین کا مینڈیٹ ملا تو اس اعلان پر عملی اقدامات شروع ہوئے۔ یورپ کے مختلف ممالک سے ہزاروں یہودی خاندان فلسطین منتقل ہونے لگے۔ شروع میں ہجرت کی رفتار نسبتاً کم تھی لیکن چند ہی برسوں میں اس میں نمایاں اضافہ ہوا۔ مختلف صہیونی تنظیموں نے مالی وسائل فراہم کیے، زمینیں خریدیں، نئی بستیاں قائم کی اور جدید زرعی منصوبے شروع کیے۔ نئی آبادیاں تیزی سے پھیلنے لگیں اور فلسطین کا سماجی منظرنامہ بدلنے لگا۔ دوسری جانب فلسطینی عرب آبادی ان تبدیلیوں کو گہری تشویش سے دیکھ رہی تھی۔ انہیں خدشہ تھا کہ اگر یہی رفتار برقرار رہی تو ایک دن وہ اپنی ہی سرزمین پر اقلیت بن جائیں گے۔ اگرچہ بعض زمینیں قانونی طور پر خریدی جا رہی تھیں لیکن ان خریداریوں کے نتیجے میں بہت سے عرب کسان اپنے روزگار اور رہائش سے محروم ہونے لگے۔ 1920 کی دہائی میں یہودی ہجرت میں مزید اضافہ ہوا۔ یورپ میں بڑھتے ہوئے یہود دشمن رجحانات، سیاسی عدم استحکام اور بعد میں غازی جرمنی کے عروج نے مزید یہودیوں کو فلسطین کا رخ کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہر نئے قافلے کے ساتھ مقامی آبادی کی بے چینی بھی بڑھتی گئی۔ برطانوی حکومت ایک مشکل صورتحال میں تھی۔ ایک طرف وہ بلفور اعلامیے کے وعدے پر عمل کر رہی تھی جبکہ دوسری طرف اسے فلسطینی عربوں کے حقوق اور مطالبات کا بھی سامنا تھا، لیکن برطانوی پالیسی اکثر دونوں فریقوں کو مطمئن کرنے میں ناکام رہی، جس سے بد اعتمادی میں اضافہ ہوتا گیا۔ فلسطینی رہنماؤں نے برطانوی حکام سے بارہا مطالبہ کیا کہ یہودی ہجرت محدود کی جائے اور مقامی آبادی کے سیاسی حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ مختلف وفود بھیجے گئے، احتجاج کیے گئے اور درخواستیں پیش کی گئیں مگر خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہ آیا۔ 1929 میں کشیدگی نے خطرناک رخ اختیار کیا۔ بیت المقدس میں دیوار براق، جسے یہودی دیوار گریا کہتے ہیں، کے مسئلے پر شدید تنازع پیدا ہوا۔ مذہبی حساسیت نے حالات کو مزید خراب کیا اور کئی شہروں میں پرتشدد جھڑپیں ہوئیں جن میں دونوں جانب جانی نقصان ہوا۔ اس واقعے نے یہ واضح کر دیا کہ مسئلہ صرف زمین کا نہیں بلکہ مذہبی جذبات بھی اس تنازع کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں۔ 1930 کی دہائی میں یورپ میں نازی حکومت کے مظالم کے باعث فلسطین آنے والے یہودی مہاجرین کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ نئی بستیاں، نئی صنعتیں اور نئے ادارے قائم ہونے لگے۔ دوسری طرف فلسطینی عربوں کو محسوس ہونے لگا کہ ان کی سیاسی، معاشرتی اور سماجی حیثیت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔
اسی پس منظر میں 1936 سے 1939 تک فلسطین میں عظیم عرب بغاوت برپا ہوئی۔ یہ برطانوی حکومت اور بڑھتی ہوئی یہودی ہجرت دونوں کے خلاف ایک بڑا عوامی احتجاج تھا۔ ہڑتالیں ہوئیں، مظاہرے ہوئے اور کئی مقامات پر مسلح جھڑپیں بھی سامنے آئیں۔ برطانوی فوج نے سخت کارروائیاں کی، ہزاروں افراد گرفتار ہوئے اور متعدد فلسطینی رہنما جلا وطن قید کر دیے گئے۔ برطانیہ نے حکومت کو سنبھالنے کے لیے مختلف تحقیقاتی کمیشن بھی قائم کیے۔ ان میں سے بعض نے فلسطین کو عرب اور یہودی ریاستوں میں تقسیم کرنے کی تجاویز بھی پیش کیں، لیکن نہ عرب قیادت ان تجاویز سے مطمئن ہوئی اور نہ ہی تمام یہودی تنظیمیں ان پر متفق تھیں۔ دوسری جنگ عظیم کے آغاز تک فلسطین ایک مسلسل کشیدگی کا شکار ہو چکا تھا۔ ایک طرف یورپ سے آنے والے یہودیوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، دوسری طرف فلسطینی عرب اپنے مستقبل کے بارے میں شدید خدشات میں مبتلا تھے۔ برطانیہ کی متضاد پالیسیاں مسئلے کو حل کرنے کے بجائے مزید پیچیدہ بنا رہی تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب فلسطین کا تنازع صرف مقامی مسئلہ نہیں رہا بلکہ ایک بین الاقوامی مسئلہ بنتا جا رہا تھا۔ آنے والے برسوں میں یہی کشیدگی، اقوام متحدہ کی تقسیم، فلسطین کی جنگ اور لاکھوں فلسطینیوں کی بے دخلی جیسے بڑے تاریخی واقعات کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب کسی خطے میں سیاسی وعدے، قومی خواہشات اور آبادیاتی تبدیلیاں ایک ساتھ ٹکرا جائیں تو مسائل صرف طاقت سے حل نہیں ہوتے۔ انصاف، مکالمہ اور باہمی احترام ہی پائیدار امن کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ دوستوں اگلی قسط میں ہم جانیں گے کہ 1936 کی عظیم عرب بغاوت کیسے شروع ہوئی، برطانوی حکومت نے اس کا کیا جواب دیا اور اس بغاوت نے فلسطین کی تاریخ کا رخ کیسے بدل دیا۔